بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعرات کا دن ہے اور ہر جمعرات کو میں کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاتا ہوں۔ آج میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اس کے بارے میں اگر آپ یقین سے پڑھ لیں تو اگلا پورا ایک برس اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات آپ کے گھر پہ ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آپ کے گھر میں نہیں آئے گی۔ اور یہ وظیفہ جو ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے کتب تھے، شیخ المشائخ، اور ان کے بارے میں تصوف کی کتب میں بہت ان کا اعلیٰ مقام تھا۔ یہ وظیفہ انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اور ان کا یہ خاص معمول مبارک تھا۔ میں نے پھر یہ کچھ برس سے اپنے دوست احباب میں بتایا اور تقسیم بھی کیا۔ میں بتا دوں کہ یہ وظیفہ ہم آپ کو سکرین پہ بھی دکھائیں گے، میں اس کو پڑھ کے بھی آپ کو بتا دوں گا، اور اگر کسی کو پرنٹڈ صورت میں چاہیے ہو تو بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی پیسے کے، آپ چینل 24 قائد اعظم انڈسٹریل ایریا ہے ہمدرد چوک کے پاس، تو وہاں سے آ کے آپ گیٹ پہ ہم نے وظیفہ رکھا ہوا ہے پرنٹڈ، وہاں سے آپ جو بھی ریسیپشن پہ بندہ اس سے کہیں کہ مجھے ربیع الاول کا وظیفہ دیں تو وہ آپ کو فری آف کاسٹ ملے گا، اس کا کوئی پیسہ نہیں آپ نے دینا۔ اگر بہتر یہ ہے کہ آپ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اس کو پڑھیں، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، کچھ مصروفیت ہے یہ ٹوٹل 3 منٹ کا وظیفہ، تو پھر 12 ربیع الاول کو تو لازماً پڑھ لیں۔ 12 ربیع الاول کے دن صبح کی نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں، یا صبح کی نماز سے پہلے بے شک پڑھ لیں، لیکن دن کے وقت اگر صبح نہ بھی پڑھ سکے تو دن کو کسی وقت بھی سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے صبح کے وقت چڑھتے سورج میں اس کو پڑھ لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی اتنی برکات ہیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو 12 ربیع الاول کو پڑھے وہ بے حساب جنت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور یہ حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 12 ربیع الاول کا جو دن ہے اس دن کتنی برکات ہیں، کائنات میں جتنی برکتیں اور رحمتیں ہیں رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصدق ہے۔ اور اس دن کی رحمتیں آپ کو پتہ ہے کہ سیدہ جو آمنہ کے گھر کس طرح روشن ہو گیا تھا، اور کس طرح ملائکہ کی آمد ہوئی تھی، کس طرح عظیم ہستیوں کی آمد ہوئی تھی، کس طرح مبارکبادیں دی گئی تھی، اور اس دن پورے جو تھا مکہ اور مدینہ میں بیٹے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عطا کیے تھے اس دن۔ تو آج خاص طور پہ آپ نے 12 ربیع الاول کا یہ جو وظیفہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ کی گود میں تھے، اور جب سیدہ حلیمہ سعدیہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لے کے گئی تھی، تو وہی سواری جو تھی سیدہ حلیمہ سعدیہ کی، جو بالکل چل نہیں سکتی تھی، اور ساتھی جتنی خواتین آئی تھی وہ ساری کہتی تھی کہ آپ نے کیا کیا ہے، طائف سے جو آئی تھی سارے لوگ، تو جب واپسی تھی تو وہی جو تھی وہ وجد کرتی ہوئی جا رہی تھی، اور اس سپیڈ سے تھی کہ وہ لگتا تھا کہ آسمانوں کی طرف پرواز کر جائے گی، وہی جو سواری آپ کی تھی۔ تو یہ وظیفہ وہ ہے جب سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اپنے کاشانِ پاک میں گئی تھی، مجھے وہ سعادت نصیب ہے، میں نے وہ گھر بھی چھوٹا سا دیکھا ہوا ہے۔ تو وہ گھر جو تھا اس میں ایک تو خوشبوئیں پھیل گئی تھی، اور رات کو بھی اس میں روشنی بہت زیادہ رہتی تھی۔ تو ان کے ایک ہمسائی نے پوچھا، حلیمہ تم تو کہتے ہیں بڑے غریب لوگ ہو، اب سارا رات تم جلائی رکھتے ہو اپنی روشنی اپنے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا ہم نے تو جب سے یہ مقدروں والا ہمارا یہ بیٹا آیا ہے ہم نے تو کبھی کوئی روشنی کی نہیں، یہ اس کے چہرہ انور کی روشنی ہے۔ تو یہ اس عقیدے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی اللہ کی رحمتیں آپ کے گھروں پہ نازل ہوتی ہیں۔ اب میں وہ وظیفہ آپ کو پڑھنے لگا ہوں، بہت آسان ہے۔ اس کو آپ نے اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے کے ساتھ اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی تفصیل یہاں پہ موجود ہے اس میں، اور اس کو 7 مرتبہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آہستہ آہستہ پڑھتا ہوں تاکہ کسی کو دقت نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمانو، یا غفورو، یا رحیمو، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا سبحانو۔
یہ پڑھ کے پھر اول آخر درود پاک، اور بہتر یہ ہے جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، مولائی صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ اگر آپ پڑھ لیں 11 مرتبہ، یہ بعد میں جو کچھ میں نے درود پاک پڑھا ہے اس کو پڑھ لیں اول آخر 11 مرتبہ، اور اگر ایک تسبیح کر لیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ تو ان کلمات کو 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر کوئی اپنی حسب توفیق کھانا جو ہے وہ غرباء میں، یا کوئی شرینی جو ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیں اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد۔ یہ وظیفہ اگر 1 ربیع الاول سے شروع کر لیں اور 12 کو اس کا اختتام کریں، اور پھر ختم شریف پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ یہ ثواب پیش کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں، برکتیں کیسے آپ کے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ باوضو ہو کے پڑھنا ہے، قبلہ رو ہو کے پڑھنا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ گھر کا سربراہ بیٹھ جائے اور ساری خواتین، حضرات، بچے، بڑے سب مل کے بیٹھ کے اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے تصور میں نہیں آ سکتی وہ برکات جو نازل ہوں گی۔ رزق کی کمی ہوگی تو رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ اولاد کی، اگر گھر میں کسی کے اولاد نرینہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلا برس آنے سے پہلے اس کے گھر میں، آپ یقین کریں یہی وظیفہ پڑھا تھا تو حافظ حماد صاحب ہمارے دائرہ مخلصین کے بڑے اہم رکن ہیں، بہت پڑھا لکھا نوجوان ہے، اللہ تعالیٰ نے پچھلے ربیع الاول میں پڑھا تھا وظیفہ، اس سے پہلے اس کو اللہ نے مکان دے دیا، اور وہ بھی ڈیفنس میں جہاں وہ چاہتا تھا اس کی مرضی کا۔ اس طرح کا ایک واقعہ نہیں ہے، کتنے واقعات اس طرح ہوئے جو لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہے 12 ربیع الاول کو، اگلے برس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو امیدیں تھیں وہ بر آئیں، ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ تو اب یہ اتنی بڑی ہستی جو ہے حضرت شیخ المشائخ کا قطب زمان محمد غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی تھی کسی جگہ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کسی شخص کوئی پڑھے اور اس کو اس کا فائدہ نہ ہو تو کل کو وہ میرا گریبان پکڑ لے قیامت کے روز۔ تو یہ جب بزرگان دین اس طرح کی بات جو ہے وہ کریں تو پھر ہمیں یقین کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور پھر وہ دن جس دن کائنات کو ساری نعمتیں عطا ہوئی تھیں، یہ جو جس طرح دنیا کے اعمال ہیں، جس طرح اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اب تک تو پتھر برس جاتے، شکلیں بدل جاتی، یہ اس رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا صدقہ تھا کہ آج تک ہم جو ہے وہ یہ دنیا بچی ہوئی ہے۔ یہ جو وبا، یہ جو مصیبت آئی ہے، جو بیماری آئی ہے، اس کا بھی حال یہ ہے کہ اگر یہ پڑھی جائے صدقے دل سے، اور پاکستان کے رہنے والے عالم اسلام کے لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وبا بھی بہت جلد دور ہو جائے گی، رحمتوں کی بہار آئے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ ہم نے لگاتے رہنا ہے، وہ آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔